درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے، پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد نعمتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین ہیں، خلفائے راشدین مہدیین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، اللہ کے نبی نے آپ کو منتخب فرمایا۔ چنانچہ اہل سنت و جماعت کے عقائد مسلمہ میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت ابوبکر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا مولا علی شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی رہنمائی فرمائی، امت کی نگرانی فرمائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی فرمائی۔ یہی وجہ ہے ان کو خلفائے راشدین مہدیین کہا جاتا ہے۔ کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانیت میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ بشریت میں کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق۔ پھر آپ کے بعد مرتبہ اور اشرف اور افضلیت میں حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ یہ ترتیب اہل سنت کی ترتیب ہے۔ حضرین محترم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ حضور نے ان کو دین کی سربلندی کے لیے، دین کی شان و شوکت کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کو مانگا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا تو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً۔ ایک دعا وہ مشہور ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اللہم اعز الاسلام بی جہل ابن ہشام او بعمر۔ اور ایک سنن ماجہ کی جو حدیث پاک ہے اس میں سرکار نے صرف حضرت سیدنا فاروق اعظم کا نام لیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ تو یہ حضور نے جو دعا فرمائی، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو مانگتے ہیں رب سے، رب وہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، صحیح ترمذی کی حدیث پاک ہے، جب رات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی اور صبح حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرما لیا۔ اب واقعات تو ہم جانتے ہیں، نعت شریف میں ہم پڑھتے ہیں، چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر،
کہاں چلے ہو اب کی تر، مزاج کیوں ہیں عرش پر، ذرا بہن کی لو خبر، فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی۔ عمر چلے بہن کے گھر، یہ دل میں سوچ سوچ کر، اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر۔ سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس پیام کو، عمر نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ یہ تو واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، حضور کی نعوذ باللہ حضور کی قتل کے ارادے سے نکلے، اور راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سیدنا فاروق اعظم بہت جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، لہٰذا کہا کہ پہلے اپنے گھر جائیے، اپنے گھر والوں کی خبر لیجئے، جن کے لیے آپ جا رہے ہیں ان کے وفادار تو آپ کے گھر والے بن چکے ہیں، جن کے پاس آپ جا رہے ہیں ان کے غلام تو آپ کے گھر والے بن چکے ہیں، قربان جائیے۔ سیدنا فاروق اعظم اپنی بہن کی گھر تشریف لے گئے، واقعہ ہم نے سب سنا ہوگا، سورہ طٰہٰ کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ طبقات ابن سعد میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت سیدنا فاروق اعظم حاضر ہوئے۔ یہ تو واقعہ مشہور ہے کہ بہن کے پاس گئے، بہن کے پاس جانے کے بعد آپ نے قرآن سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی، یہ واقعہ مشہور ہے۔ ایک اور بھی واقعہ مفسرین لکھتے ہیں جس میں طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف، یعنی حضور بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور کو دیکھا تو انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ طواف کروں، مگر حضور کو دیکھا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ جو رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے میں بھی سنوں۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ اگر رسول اللہ کے پاس جاؤں گا تو حضور پر خوف طاری ہو جائے گا، اور شاید میری نیت پر حضور سوچیں گے نیت اس کی خراب ہے، اس غریب خراب نیت کی سوچ سے یہ آیا ہوا ہوگا، اس سے حضور پر خوف طاری ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حضور پڑھ رہے تھے، اور حضور کی زبان مبارک سے قرآن جو نکل رہا تھا وہ میں سن رہا تھا۔ تو جب میں نے قرآن حضور کی زبان سے پڑھتے ہوئے سنا تو میرے دل میں رقت طاری ہو گئی، اللہ کا خوف آ گیا۔ اس کے بعد میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضور پلٹ کر پوچھے کہ عمر تم یہاں کیوں آئے ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضور نے سختی سے فرمایا۔ تو اس وقت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے۔ ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم ایک مرتبہ مقام ارقم جو صفا کی پہاڑیوں میں جو مکان تھا جہاں حضور اور صحابہ تشریف فرما تھے، بذات خود آپ تشریف لے گئے۔ جب حضور کے پاس تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ حاقہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا یہ کیسا کلام ہے، یقیناً قریش مکہ صحیح کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہیں۔ جیسا ہی یہ دل میں ان کے خیال آیا، زبان سے نہیں فرمائے، دل میں خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے شاعر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، اور حضور نے آیت پاک پڑھی وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ قول کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم میں سے کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں پھر خیال آیا یہ تو جادوگری ہے، یہ تو جادو ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اللہ قلب مصطفیٰ پر اللہ نے وہ آیاتوں کا نزول فرمایا ہے۔ حضرت عمر کے دل میں جو خیال آتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، کوئی یہ قول کاہن کا قول نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا قرآن ہے، رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔
جیسا ہی یہ آیتیں جو دل میں خیال آ رہا تھا رسول کریم کی زبان سے اس کا جواب مل رہا تھا. یہ منظر دیکھا سیدنا فاروق اعظم کے پر خواب طاری ہو گیا. آقا کے دربار میں حاضر ہوئے, عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں, میں آپ کی غلامی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو یہ واقعات سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو سنا, اور قرآن رسول پاک کی زبان مبارک سے قرآن سنا, اس لیے رقت طاری ہوئی, اور اسی وقت آپ حضور کے دربار میں حاضر ہو کے اسلام قبول فرمائے. جب یہ صحابہ کو معلوم ہوا, صحابہ کو مبارکبادی دینے لگے, اے عمر تمہارے لیے بہت بڑی مبارکبادیاں ہیں, رسول کریم نے تم کو رات میں اللہ سے مانگا تھا, جس دعاؤں میں رسول کریم نے تم کو مانگا تھا وہ دعائیں آج قبول ہو گئی, دن میں تم آج رسول کریم کے دربار میں حاضر ہو گئے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جو خلیفہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے کیا کہنے, ایسے واقعات ہے کہ آپ نے تاریخ اسلام کے پرچم کو اتنا بلند فرمایا کہ مکے کی دھرتی سے ہندوستان کے کناروں تک اسلام آپ کے دور خلافت میں پہنچ چکا تھا. آپ نے عرب سے لے کر یورپ کے آخری خطے تک آپ نے اسلام کا پیغام اور اسلام کا پرچم اتنا بلند فرما دیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو چکی تھی, اسلام کا پرچم دو اختائے عالم میں پھیل چکا تھا, اسلام کی تعلیمات امت میں پھیلی ہوئی تھی, لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم اور عدل و انصاف کا کیا معاملہ ہے, سیدنا فاروق اعظم کے عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دنیا دیتی ہے, آج بھی دنیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کی مثال دیتی, اس لیے کہ ان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق بنانے والے مصطفیٰ بنانے والے ہیں. حضور کے دربار سے خیرات ملی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب فاروق عطا فرمایا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو فاروق کہا, اور کہا کہ یہ عمر وہ ہیں جن کی زبان اور جن کے دل سے حق نکلتا ہے, یہ وہ فاروق ہیں جس میں حق و باطل کا فرق اس سے ہوتا ہے, اس لیے ان کو فاروق کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں, یہ وہ عظیم خلیفہ ہیں جن کی تائید رب العالمین نے دی ہے. تائید غیبی آپ کو حاصل ہوتی, قرآن آپ کی تائید پر نازل ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب, حضور پاک سے محبت فرمانے والے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو حضور نے آپ کلمہ پڑھایا اور آپ کے قلب پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا فرمائی. اس بات ایمان پر کی دعا رسول کریم نے دعا فرمائی. پھر حضور سے عرض کرنے لگے, رسول اللہ کیا ہمارا یہاں جمع ہونا اور یہاں چھپ چھپ کر نماز پڑھنا کیا ہم حق پر نہیں ہے رسول اللہ؟ تو حضور نے کہا ہاں ہم حق پر ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اعلان فرمایا, رسول اللہ ہم آج سے کعبے کی دھرتی پر, آج سے کعبۃ اللہ شریف میں ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے, اعلان نماز پڑھیں گے. آپ سے پہلے یعنی آپ کے ایمان لانے سے پہلے نمازوں کا جو اہتمام ہوتا تھا وہ دار ارقم میں ہوتا, یا پھر چھپ چھپ کر صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے, مگر اعلان جو نمازوں کا اہتمام کا آغاز ہوا ہے, علانیہ طور پر نمازیں ہوئی, اور سیدنا فاروق اعظم میں للکار کر جب دشمنان اسلام کو کہا کہ دیکھو آج عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہے, کون ہے جو اپنی بیویوں کو یہ چاہتا ہے کہ وہ بیویوں کو بیوہ کر دے, کون ہے وہ آیا مجھ سے مقابلہ کرے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور آپ کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ تشریف فرما, ان حضرات نفوس خصیہ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا نے اس وقت نماز ادا فرمائی. عزیزان محترم, اسلام کو عزت, اسلام کو شرف حاصل ہونا تھا, اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اسلام کی سربلندی سیدنا فاروق اعظم سے ہو. اسی لیے
آپ کا انتخاب کیا گیا۔ یہ دعائیں رسول کریم کی دعائیں تھیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں بہت سے واقعات ہم کو ملتے ہیں، عدل و انصاف کے واقعات ملتے ہیں۔ آپ کا یہ معاملہ تھا کہ ایسی آپ نے خلافت کو سنبھالا کہ آپ کے زمانے میں روم و قیصر و کسریٰ، اس دور کے بادشاہ، اس دور کی فوج آپ کے نام سے تھرایا کرتی تھی۔ اور پھر آپ کا معاملہ مزاج یہ تھا کہ آپ کے لیے کوئی عالیشان محل نہیں تھا، کوئی عالیشان ڈیوڑی نہیں تھی۔ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے پاس چلے جائیے، وہاں جو زمین پر لیٹے ہوئے ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قاصدین قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دربار سے آتے وہ دیکھ کے حیران ہو جاتے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا یہ عالم ہے کہ جس چیز پر لیٹے ہوئے ہیں وہاں چٹائی بھی نہیں ہے، مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، تکیہ مٹی کا بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا یہ معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ اتنے سخت تھے عدل و انصاف کے معاملے میں کہ محمد بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد، یہ مصر کے والی تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بیٹے محمد نے ایک مصری کو کوڑے مارے اور مار کر یہ کہنے لگے کہ میں بڑی باپ کی اولاد ہوں، بڑی باپ کی اولاد ہوں۔ مارنے لگے اور کہنے لگے، مارتے جاتے اور کہتے جاتے۔ تو وہ مصر کا رہنے والا جو شخص تھا وہ وہاں سے نکلا اور سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضرت ان کے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد نے مجھے مارا ہے اور ماں کا یہ الفاظ کہے ہیں، میں اس لیے مار رہا ہوں کیونکہ میں بڑے باپ کی اولاد ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مدینہ منورہ میں فوری طور پر اس وقت کے والی حضرت عمر بن عاص کو طلب فرمایا اور ان کے بیٹے کو طلب فرمایا اور کہا کہ دونوں بھی آؤ، اور آپ نے دونوں کو کھڑا دیا اور مصری کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ تو اب مارتا جا، تو اپنا بدلہ لے لے، جو انہوں نے تم کو مارا تھا بدلے میں تو بدلہ لے لے۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہی کے شہزادے کو وہ مصری کوڑوں سے مارنے لگا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھ مار، تو یہ بڑی باپ کی اولاد ہے، مار، یہ بڑی باپ کی اولاد ہے۔ آپ فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ عمر بن عاص تم کو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم نے بھلا دیا ہے؟ کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور تم ان کو غلام بنا رہے ہو، تمہاری اولاد ان کو غلام بنا رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح آپ کی حکومت عدل انصاف کے کہ آپ ایسے پیکر تھے کہ اگر غلطی ہوتی تو آپ اس پہ انصاف کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور کو نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ تاریخ کے اوراق میں کے کتب سیر میں ملتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم دن میں اپنے ہاتھ میں درہ لے کے پھرا کرتے تھے، دن میں درہ لے کے پھرتے تھے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام مسلمان صحابہ کرام نے یہ ارادہ کیا کہ سیدنا فاروق اعظم کو کہا جائے کہ آپ اپنے ساتھ درہ مت لیجئے، اس لیے کہ جو لوگ آپ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں آپ کا خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر مانگے چلے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی گئی کہ آپ کی سختی کو تھوڑا کم کر دیجئے تاکہ لوگ آپ سے مانگنے کے لیے، آپ سے طلب کے لیے آئیں۔ اتنی عدل و انصاف کا معاملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس زمانے میں آپ نے جو معاملات تیار کی تاریخ میں آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فوجیوں کی چوکی تیار کی، جو آج جو سسٹم ہے فوج کا، وہ سارا سسٹم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایجاد کردہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے سب سے پہلے رجسٹرڈ کا، یعنی جو ہر چیز کا لکھنے کا جو معاملہ ہے، باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ تیار کیا جس میں ہر چیز کو لکھا جائے۔ عمال جو عاملین تھے جو اس دور میں عمل کرتے تھے، تمام کے اخراجات
ان کے خرچوں کا جو ایک سسٹم ہے وہ جو آج بھی موجود ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کی دین ہے۔ اسی طرح آپ نے وظیفوں کا جو خیال کیا، سب سے پہلے وظائف کا دینا، وظائف کے معاملات کو اندراج کرنا، یہ تمام چیزوں کو آپ نے ہی مستحکم فرمایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وظائف دیے جاتے تھے، مگر مستقل طور پر اس کا قانون نافذ نہیں تھا۔ لوگوں نے جب سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ آپ اہل بدر اور بدر کی جنگ کے بعد والے مسلمانوں میں فرق کیوں کرتے ہیں، جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اس طرح کی تفریق نہیں تھی، سب کو برابر دیا جاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والوں کو اور بعد والوں کو برابر نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے درجہ بندی فرمائی۔ اس کے بعد اہل بدر کے لیے آپ نے ہر اہل بدر کو جو شریک ہوئے تھے ان کو 5,000 درہم کا آپ نے وظیفہ مقرر فرمایا۔ امہات المومنین کے لیے آپ نے 10,000 کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی طور پر اور 2,000 کا اہتمام فرمایا، تاکہ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور جب سیدنا مولا علی اور اہل بیت اطہار کا معاملہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت اہل بیت سے فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت تھی سیدنا مولا علی شیر خدا سے اور اہل بیت اطہار سے اتنی محبت تھی کہ سب کے لیے آپ نے مقرر ایک وظائف مقرر فرمائے۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا کا جو وظیفہ مقرر تھا، چونکہ آپ اہل بدر میں سے تھے، تو اس کے بعد امام حسن امام حسین کی باری آئی، حسنین کریمین کی باری آئی، تو آپ نے کہا یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، رسول اللہ کے شہزادے ہیں، لہذا ان کو بھی وہی ان پر ہی وظیفہ مقرر کیا جائے گا جو ہے تو مولا علی شیر خدا کا وظیفہ ہے۔ دیگر اس زمانے کے دیگر بچوں کے بلکہ اپنے خود بیٹے کے لیے آپ نے وظیفہ کم مقرر فرمایا، مگر حسنین کریمین کا احترام کیا۔ اہل بیت اطہار کے لیے آپ نے ہر سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن دونوں کے لیے 5,000 درہم آپ نے مقرر فرمایا۔ اتنی محبت اہل بیت سے صحابہ کرام کو تھی۔ سیدنا فاروق اعظم تو بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اہل بیت کبھی صحابہ سے جدا نہیں ہوئے، نہ کبھی صحابہ اہل بیت اطہار سے جدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جنت میں ہر کسی کا ایک رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں سنو، نبوت کا دروازہ اگر کھلا رہتا، میں خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں وہ عمر ہوتے۔ عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کیے وہ مہینہ بھی ماہ ذو الحجہ کا ہی تھا، ماہ ذو الحجہ کا ہی کے مہینے میں آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور اسلام کی تعلیمات کو آپ نے اقطاع عالم میں پھیلایا ہے۔ دین اسلام کے وہ کارنامے آپ نے انجام دیے کہ آج دنیا قیامت تک ایسے کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی جو حکمرانی، یعنی جس حکمرانی کے انداز میں آپ نے خلافت کے منصب کو فائز فرمایا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں، یہ جو خلفاء راشدین مہدیین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے ہیروز ہیں، یہ مسلمانوں کے ہیروز ہیں، جنہوں نے دنیا عالم کو اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے دین سے، اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے پیغام سے اتنا دنیا میں اپنے آپ کو اتنا پھیلایا اور اپنے دین کے اسلام کے پرچم کو اتنا بلند فرمایا کہ دنیا آج تک ان کی مثالیں دیتی ہے۔ ہر فیلڈ میں سیدنا فاروق اعظم کی مثالیں آج دنیا میں موجود ہے۔ یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ آج ہمارا یہ تاریخ کو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم فلاں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، فلاں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، نہیں، ہمیں ہسٹری یہ صحابہ اکرام کی پڑھنا ہے، ہمیں ہسٹری سیدنا صدیق اکبر کی پڑھنا ہے، سیدنا فاروق اعظم کو دیکھنا ہے، سیدنا عثمان غنی کو دیکھنا ہے، سیدنا مولا علی شیر خدا کو دیکھنا ہے۔ یہ وہ نفوس قدسی ہے جنہوں نے اس دور میں
آج میتھمیٹک کا دور آج ہے، میتھس آج پڑھا جاتا ہے، آج فارمولے پڑھے جاتے ہیں، یہ وہ نفوس خصی ہے جنہوں نے اس دور میں میتھس سمجھا دیا تھا، میتھمیٹک کو سمجھا دیا تھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں نوجوان نسلوں سے کہ نوجوانوں، ہمارا لٹریچر پڑھیے، اسلام پڑھیے، آپ صحابہ کرام کو پڑھیے، صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہے۔ حالت یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہنے ہوئے وقت کے مسلمانوں کے کئی لاکھ مربع میل اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ سادہ سیدھا لباس پہنتے، راتوں رات بھر قرآن پڑھتے، روزانہ ایک قرآن مکمل فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف اتنا رویا کرتے کہ آپ کے دونوں آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ لال لال سرخیاں ہو جاتی تھی، لکیریں پڑ جاتی تھی، اتنا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ وہ خوف جبکہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ عمر تم جنتی ہو، خلفاء راشدین کو کہہ دیا گیا، عشرہ مبشرہ کو کہہ دیا گیا ہے، جن کا نام لے لے کر رسول کریم نے فرمایا تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ یہ وہ جنتیوں کے وہ مقام رکھنے والے سیدنا فاروق اعظم خوف خدا میں اتنا روتے تھے کہ آپ کے چہرے انور پر رونے کی وجہ سے چہرے پر رخساروں پر لکیریں پڑ گئی تھی۔ اندازہ کیجئے کتنا خوف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ہوتا تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ وہ گناہوں سے اتنے پاکیزہ مبرّہ تھے، اتنے پاکیزہ تھے کہ ان سے خطا نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا تھا۔ جب بھی کچھ کرتے دل میں خوف خدا ہوتا تھا، اور اللہ کی بارگاہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم کی دعا یہی ہوتی تھی، اے اللہ مجھے تیرے راستے میں موت عطا فرما، مروں تو تیرے راستے میں مروں، اور مقام تیرے مصطفیٰ کا شہر ہو۔ یہ دعا فرماتے تھے۔ اللہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، شہید کرنے والا مسلمان نہ تھا، اور آپ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ عزیزان محترم، قربان جائیے آپ کی شہادت کا واقعہ، جس شخص نے آپ کو شہید کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شہید ہوئے۔ جب آپ پر غشی طاری ہو گئی، صحابہ کرام نے نماز مکمل فرمائی، اور جس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، جس نے خنجر چھپایا تھا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، پہلے یہ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا مجھے قتل کرنے والا، مجھے شہید کرنے والا کیا مسلمان ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں امیر المومنین، آپ کو شہید کرنے والا مجوسی ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے قاتل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال کر رکھنا۔ قربان جائیے، یہ صحابہ کرام کے کردار تھے کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ انہی کی راحت کی بات کر رہے تھے، ان کے کھلانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی مثالیں ہمیں ملتی ہے۔ عزیزان محترم، سیدنا فاروق اعظم کے واقعات سے آج کتابیں بھری پڑی ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے کہ آپ کا عدل انصاف کا معاملہ کیا تھا، محبت رسول اللہ سے کیا تھی، اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنا حضور سے کتنی محبت ہوا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دیں کہ ہم اپنے ہیروز کو سمجھیں کہ اسلام کے جو ہیروز ہیں یقیناً مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ دنیا کے یہ ہیرو بندی کرنے والے ہیرو نہیں ہوتے، بلکہ حقیقی زندگی کو آشکار کرنے والے، حقیقی زندگی پر عمل پیرا اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے حقیقی ہیرو ہوتے ہیں۔ یہ اسلاف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ان کی زندگیاں رسول اللہ کی رضا پر گزری ہے۔ ساری زندگی ہر لمحہ لمحہ رسول اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے زندگی گزاری۔ آخر وقت آیا تو زندگی کا آخر لمحہ بھی ان کا وہی گزرا کہ رسول اللہ اس کے رسول سے راضی ہو جائیں۔ یہ کچھ باتیں میں نے
آپ کے سامنے گوشہ گدار کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا تعالیٰ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومحبہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جی بالکل. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.